واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ياسين والقرآن الحكيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تصویر و تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدا قدوس سے کہا ہے جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات سب نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بحمدہ کے لیے، سروری زیبا فقط ذات بحمدہ کے لیے حکمرائے وحی باقی تمام بطان حاضر. تیری عظمتوں کے مخابر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلال. پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر وامنات اللہ کے لاد شفیع الامم وصحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود اس پر جس کا تذکرہ عبادت، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنباروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چانداروں نے گواہی دی کہ جدو نے محمد سے وفات ہم تیرے، کہ جدو نے محمد سے وفات ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لا بخل تیری. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، بس پردہ سما، بس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہن، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا آج صحیح و سالم ایک تندرست جسم لے کر اس ماہ سیام کے آخری ایام کی پہلی رات میں جمع ہے. اس مسرت کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ کہ آج ہم وہ پہلی تاخرات میں اس رات کو، اس قدر کو تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے. سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس خالق، اس مولا نے، اس فرما روا نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. ورنہ میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے تھے اگر اللہ آپ کو اور مجھے انسان کی جگہ جانور بنا دیتا؟ ورنہ میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ اللہ مجھے اور آپ کو انسان کی جگہ جانور بنا دیتا. تو گویا یہ کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. یہ عظیم نعمت ہے. اس کے بعد کروڑا عظیم نعمت ہے اس کی کہ اللہ انسان بنا کر ایمان والا. ورنہ میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ اللہ انسانی بنا کے حنور بنا دیتا، یہودی بنا دیتا، نصرانی بنا دیتا، قادیانی بنا دیتا، کسی اور ذات، کسی اور قوم میں، کسی اور قبیلے میں پیدا کر دیتا. تو میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ تو گویا یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو انسان بنا کر ایمان والا. اور یہ جو ایمان جس کو دین کہتے ہیں، اس زمین کی عظیم ترین نعمت کا نام ہے. ہم زمین پر فقیر سہیں، خلاص سہیں، غریب سہیں، لاچار سہیں، مجبور سہیں، لیکن ایمان ہے تو اس زمین کے سب سے بڑے نیچ میں سب سے بڑے تمنگر ہیں. اگر ایمان
اگر زمین پہ ہمارے پاس بلینس آف بلینس روپیز پڑے ہوئے ہیں، ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہم دنیا کی تو ورلڈ ریچسٹ مین ہیں، لیکن عزیز اور دوست ساتھیو، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو اس زمین کے سب سے کمزور آدمی ہیں، سب سے بدترین آدمی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی ڈفرینس، کوئی فرق ہی باقی نہیں. کیوں کہ وہ زندگی بھی بنا کسی نہج کے ہے، اور ایمان والے کی زندگی بھی بغیر ایمان والے کی زندگی بھی بغیر کسی نہج کے. تو گویا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اس دین میں پیدا کرا، جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، آج میرا عنوان ہے نزول قرآن اور اس کا مقصد. انشاءاللہ اس کو پھر میں تھوڑا سا ٹائٹل چینج کرتے ہوئے کہوں گا قرآن اور ہم. انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹاپک آج آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، کہ یہاں سے پھر اور 2 جگہ مجھے جانا ہے. ابھی 2 جگہ بیان ہو گیا ہے، ابھی یہ تیسری جگہ اور 2 جگہ کا آواز بھی تھوڑا سا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عنوان کا جو حق ہے وہ ادا ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بولنے کی توفیق عطا کرے اور آپ اللہ سننے کی صلاحیت پیدا کرے. آپ کے دل و دماغ کو کھول دے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے عنوان کو سماعت فرمانے کا. انشاءاللہ جو آج کی ٹاپک ہے اس کو 3 حصوں میں سب سے پہلے قرآن کی عظمت، پھر ایلیگیشنز آف قرآن، پھر صحابہ اور قرآن انشاءاللہ. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، قرآن یہ وہ کتاب ہے جو 6666 جس کی آیتیں اور 114 سورت. یہ مصحف عثمانی جو میرے آپ کے پاس اس وقت ایک جو کتاب کی شکل میں ہے، یہ مصحف عثمانی ہے. درحقیقت میں یہ کتاب جب آسمانوں سے نزول کر رہی تھی تو یہ کسی کتاب کی شکل میں نہیں، بلکہ اونٹ کے چمڑے پر، کاغذ پر، ہڈیوں پر، پتوں پر لکھی ہوئی. لیکن اصحاب رسول اللہ نے اور نبی نے اس کی ترتیب دی کہ اس سورے کو یہاں رکھا جائے، اس سورے کو یہاں رکھا جائے، اس کو یہاں سے پڑھا جائے، اس کو یہاں سے پڑھا جائے. اس ترتیب کو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کتاب کی شکل دی اور اس کو پورا کمپلیٹلی کتاب کی شکل حضرت عثمان بن عفان نے اپنے دور میں دی، جس کو مصحف عثمانی کہا تھا. عزیز اور دوست ساتھی، قرآن اور ہم، یہ قرآن ہم سے کیا مطالعہ کر رہا ہے؟ کیا یہ کتاب تعویذ اور گنڈوں کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب کھول کے پینے کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب قسم کھانے کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب سسرال سے جہیز میں مانگنے کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب جزدانوں میں لپٹ کے اوپر رکھ دینے کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب مشغلہ بنانے کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب بازاروں میں بیچ کے کھانے کے لیے ہے؟ میرے عزیز اور دوست ساتھی، یہ کتاب مجھ سے آپ سے اس چیز کا مطالعہ کری. قرآن ضابط حیات ہے، نظام زندگی ہے، قانون حیات ہے، انٹرنیشنل لا، عالمی تمام مذاہب پر اور عالم پہ اس کتاب کے قانون کو جمع اور بکھرا دینے کے لیے اور اس زمین پہ نزول اس کا نافذ کر دینے کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا. میرے عزیز اور دوست ساتھی، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا. جو آج میں اور آپ جس رات میں جاگ رہے، یہی وہ مبارک راتیں ہیں جہاں اللہ آسمان سے یہ آخری ایویڈنس، یہ آخری قوانین اس آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق اثر پر نازل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عمر 40 سال 6 مہینے 22 دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نواں میں رات اور دن آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی. آپ کی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد، آپ کے 3 بچیاں، 2 بچے، 4 بچیاں، 2 بچے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہی مشغلہ چلا ہے. اب راتوں میں خواب سب سے زیادہ دکھائی دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے اجالے میں اٹھتے تو آپ کے سامنے رات میں جو خواب ہوگا دن کے اجالے میں وہی چیز آپ کے سامنے دکھتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو نزول کا جو ماحول ہے وہ 7 قسم کا ہے. آسمانوں سے جو وحی آتی وہ 7 قسموں کی تھی. عموماً آج ہمارے لوگوں کو وحی کی قسمیں بھی نہیں معلوم ہے. سب سے پہلے فرشتہ عام شکل میں آتا، یہ وحی کی شکل ہے. اس کے بعد فرشتہ اصلی اس کی حیت میں آتا، یہ دوسری شکل ہے. فرشتہ کسی صحابی کی شکل میں آتا، یہ اس کی تیسری شکل ہے. اور گھنٹی کی آواز میں آئی تھی، یہ اس کی چوتھی شکل ہے.
اللہ بالراس بات کرتا یہ اس کی شکل ہے، اور کان میں اللہ تعالیٰ کہتا یہ اس کی شکل ہے، اور چلتے چلتے لے کے رک جاتے یہ اس کی شکل. تو گویا